المسلسل بقول کل راوٍ فی العزلۃ السلامہ، اس میں تمام روات اس جملہ کہنے میں متفق ہو گئے کہ ہر راوی نے یہ جملہ استعمال فرمایا ہے۔ یہ ہمیں اپنے استادوں سے محمد یاسین فیضانی سے، عمر حمدان مارزی سے اسی سند کے ساتھ تسلسل کے ساتھ چلا گیا ابو موسیٰ اشعری صحابی تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلامت الرجل فی الفتنہ ان یلزم بیتہ، فتنے کے دور میں سلامتی اسی میں ہے کہ آدمی گھر میں رہے، یہ حدیث ہے۔ قال ابو موسیٰ کہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی العزلۃ السلامہ فخرجنا وندمنا، گھر چھوڑا ندامت سامنے آئی۔ پھر عطا نے بھی یہ جملہ استعمال کیا، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی العزلۃ السلامہ، چنانچہ ہر راوی نے حتیٰ کہ ہمارے شیخ نے بھی ہمارے سامنے یہ جملہ استعمال کیا۔ اب میں بھی آپ کے سامنے یہ جملہ استعمال کرتا ہوں کہ جی بھائی دیکھیں بات یہ میرے بھائی، فی العزلۃ السلامہ فخرجنا وندمنا، اور گوشہ نشینی اپنے گھر میں رہنے میں سلامتی ہے، گھر چھوڑا ندامت سامنے آئی۔ تو بہرحال اس کلمے کے کہنے میں تمام روات متفق ہیں، میں نے بھی آپ کو کہہ کر کے سنایا، تو اب اس روایت کی بھی میں نے آپ حضرات کو اجازت دے دی۔ اس کے بعد آگے ہے بے اجابت دعا فی الملتزم، کہ اس میں جو ہے وہ سب اس پر متفق ہو گئے ہیں کہ سب نے یہ کہا ہے کہ جب کوئی مشکل پیش آئی ہم نے ملتزم میں جا کر کے وہاں دعا کی تو ہماری دعا قبول ہوئی۔ تو اس میں تمام روات متفق ہو گئے۔ ہمارے شیخ نے بھی یہ حدیث ہمیں سنائی، انہوں نے کہا کہ ہمیں سنائی علوی عباس مالکی اور حسن مشاد دونوں نے، عمر حمدان سے یہ سلسلہ عبداللہ بن عباس تک چلا گیا۔ انہوں نے کہا میں نے اللہ کے نبی سے سنا، فرمایا کہ ملتزم یہ محل استجابت دعا ہے کہ اس میں دعا قبول ہوتی ہے، اور اس میں کوئی بندہ دعا نہیں کرتا مگر اللہ قبول کرتا ہے۔ تو اس میں تمام حضرات وہاں جا کر انہوں نے دعا مانگی ہے اور ان کی دعائیں بھی قبول ہو گئی ہیں بحمدللہ۔ میں نے بھی وہاں دعا مانگی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میں بھی امید سمجھتا ہوں کہ اللہ نے میری قبول کی ہوگی۔ بہرحال ان کلمات کہنے میں تمام روات متفق ہیں۔ ابن عباس بھی کہتے ہیں کہ ما دعوت اللہ عز وجل قط منذ سمعت هذا الذي الا استجاب اللہ لی، ہاکذا ہر راوی نے تاکہ یہ کہا کہ ہمارے شیخ تک کہ للہ الحمد ما دعوت فی الملتزم بشین الا، اس کی اجابت ظاہر ہوئی۔ اس طرح مجھ تک یہ اجازت کے ساتھ یہ روایت آئی ہے۔ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ جب کبھی ملتزم میں جانے کا موقع دے دے تو آپ بھی وہاں جب دعا کریں گے اسی یقین کے ساتھ تو آپ کی دعا بھی قبول ہوگی۔ تو یہ اسی کی بھی میں نے آپ کو اجازت دے دی۔ اس کے بعد آگے جو ہے سوال عن الاخلاص، کہ اس میں ہر شاگرد نے استاد سے یہ سوال کیا ہے کہ اخلاص کیا ہے۔ سنتے تو چلے آ رہے ہیں کہ بھئی اخلاص کرو اخلاص کرو، ہر عمل میں ہر عبادت میں سچائی ہو، اخلاص ہو۔ اخلاص ہے کیا؟ تو چنانچہ ایک بندے نے آ کر کے اللہ کے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے رسول آپ روزانہ درس دیتے ہیں اخلاص کا، ذرا ہمیں یہ بتا دیں سمجھا دیں اخلاص کیا ہے۔ انہوں نے کہا آپ عجیب سوال کر رہے ہیں، پہلا کبھی ایسا سوال کبھی کیا نہیں کسی نے، چلو جبریل آئے تو میں ان سے پوچھتا ہوں۔ تو جبریل علیہ السلام آئے، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا میں نے تو زندگی گزری انبیاء کے پاس وحی لے آیا، اخلاص کی بات اللہ نے حکم دیا، میں نے ان کو بتایا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء۔ تو یہ اخلاص کا حکم تو سب کو تھا، لیکن یہ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ اخلاص کی حقیقت کیا ہے۔ آپ پہلی مرتبہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، آپ ذرا ٹھہریں تو میں اللہ سے پوچھوں۔ تو جبریل علیہ السلام جا کر کے اللہ سے پوچھا تو اللہ نے جواب یہ دیا کہ اخلاص جو ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان میں راز کا نام اخلاص ہے۔ جو میرا سچا عاشق میرا محب ہے میرا دوست ہے تو وہ گویا کہ اپنی بات جو عمل عبادت کرتا ہے اس کو راز سمجھ کے کرتا ہے کہ میرا اور میرے اللہ کا راز ہے، کسی اور کو کیوں سناؤں۔ تو عبادت جو کرتا ہے وہ راز سمجھ کے کرتا ہے، تو بس یہ اخلاص ہے۔ تو یہ اس طرح کی بات ہے کہ ہمارے شیخ نے ہم نے ان سے سوال کیا کہ اخلاص کیا ہے، تو ان نے بھی حدیث سنائی۔ اس طرح یہ سلسلہ چلا گیا۔ شیخ حبیب اسحاق عزوز
محمد یاسین فردانی دونوں، ان نے عمر حمدان سے اور سالت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے اخلاص ما ہوا، ان نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اخلاص کیا ہے، انہوں نے کہا میں نے جبریل سے پوچھا اخلاص کیا ہے، انہوں نے کہا میں نے اللہ سے پوچھا اخلاص کیا ہے، تو اللہ نے پھر یہ جواب دیا کہ یہ میرے ایک راز ہے، میں جس بندے میں چاہتا ہوں اس کے دل میں رکھتا ہوں۔ تو آپ تمام حضرات مجھ سے پوچھیں کہ استاد یہ اخلاص کیا ہے؟ دیکھیں بھائی، اخلاص جو ہے نا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سر من اسراری، ایک میرا راز ہے، میری مرضی ہے، جو میرا محبوب بندہ ہے میں اسی کے دل میں ودیعت کرتا ہوں اور بطور امانت کے رکھتا ہوں، اسی راز کا نام اخلاص ہے۔ آگئی بات سمجھ میں؟ تو اس میں سوال اخلاص کا تسلسل ہے کہ ہر شاگرد نے استاد سے اخلاص کو سوال کیا ہے، استاد نے اس کا جواب دیا ہے، اسی تسلسل کے ساتھ روایت مجھ تک پہنچی ہے، تو لہٰذا اس کی بھی میں نے آپ کو اجازت دے دی۔ اب جناب آگے ایک اور روایت ہے کہ اس میں یہ ہر راوی نے یہ کہا ہے کہ جربتہ فوجدتہ کذالک، اس جملہ کہنے میں سارے متفق ہو گئے۔ یہ بھی روایت ہمیں اپنے استادوں سے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے قال، اللہ کے نبی مجھے غم میں دیکھا تو مجھے کہا کہ علی میں یوں لگتا ہے کہ آپ غم میں ہیں، تو حضرت علی فرماتے میں نے کہا ایسا ہی ہے یا رسول اللہ۔ پھر مجھے فرمایا کہ آپ ایسا کریں، آپ اپنے گھر والوں میں سے کسی کو، گھر میں جو رہتے ہیں کسی کو آپ اس کو کہہ دیں کہ آپ کے کان میں اذان دے، تو کان میں اذان دے گا تو آپ کا غم ختم ہو جائے گا۔ تو پھر حضرت علی فرماتے ہیں میں نے ایسا کیا، تجربہ کیا، ایسا ہی پایا۔ حسن بھی کہتے ہیں میں نے تجربہ، حسین کہتے ہیں میں نے تجربہ کیا، ایسا پایا، ہر راوی کہتا ہے میں نے تجربہ کیا، ایسا پایا۔ اور اس طرح ہمارے شیخ تک انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے تجربہ کیا، ایسا پایا، میں بھی کہتا ہوں کہ میں نے تجربہ کیا، ایسا پایا۔ بلکہ مزید فائدہ اس میں نے یہ دیکھا کہ اگر دائیں کان میں اذان دے کر پھونک ماری جائے تو اس میں جن بھاگ جائے گا، یہ بھی تجربہ کیا ہے، اور بائیں کان میں اقامت کہہ کر کے پھونک ماریں تو بس جل جائے گا، بھاگے گا، تو نہ صرف غم ختم ہوگا بلکہ اس میں جنات کی تکلیف بھی کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اس کا بھی میں نے تجربہ کیا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ جی اس کی بھی میں نے آپ کو اجازت دے دی کہ اگر کوئی ایسی بات ہو جائے تو آپ اذان اس کے کان میں دے دیا کریں گے، کیونکہ اللہ کے اس اذان میں جو کلمات ہیں اس میں اللہ رب العزت کی عظمت، خدا کی کبریائی اور اللہ کی توحید، اور اس طریقے سے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، نماز، اور پھر خدا کی کبریائی، اللہ کی توحید کا ذکر ہے۔ تو خدا کی توحید کا بڑا وزن ہے، اس وزن کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا، نہ غم رہتا ہے نہ جن شیطان رہتا ہے۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اذان اقامت میں دین کے تینوں اصول موجود ہیں، اس میں توحید بھی موجود ہے، رسالت بھی موجود ہے، اور اس میں قیامت کا بھی ذکر ہے۔ تو فلاح جو ہے، حی الفلاح، یہ قیامت کا تصور ہے، کیونکہ یہاں نجات آخرت کی مراد ہے۔ تو یہاں تینوں دین کے اصول بھی موجود ہیں، خدا کی توحید الوہیت کا بھی ذکر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی ذکر ہے۔ تو یہ شیطان سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں آپ نے پڑھا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے اور ہوا اس کی نکل جاتی ہے، اور ہوا نکالتا دور بھاگ جاتا ہے جہاں تک آواز کان میں نہ پڑے، پھر واپس آ جاتا ہے، اور نماز جب شروع ہوتی ہے دو بندوں کے درمیان میں فاصلہ ہوتا ہے، وہاں کھڑا ہو جاتا ہے جس طرح دو بکروں کے درمیان میں چھوٹا بچہ۔ اب قرآن اللہ کی صفت ہے، وہ خدا کی صفت چل رہی ہے، تب بھی نہیں بھاگتا، بلکہ وسوسے ڈال کر کے لوگوں کو پریشان کرتا ہے۔ لیکن اذان کی جیسے آواز کان میں پڑی، یہ بھاگا جا رہا ہے۔ تو معلوم آپ اندازہ کریں کہ کتنی اذان کی وزن ہے، وہ شیطان سے برداشت نہیں ہوتی، اسے ہوا نکل جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ قسم کا ایک علاج بھی ہے، حدیث کی حدیث بھی ہے۔
یہ ایک کوئی حدیث تو نہیں ہے، باقی ایک قسم کا وہ مقولہ ہی لطیفہ ہی سمجھیں۔ تو ہر شاگرد نے استاد سے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ انہوں نے جواب جو دیا ہے اس کا یہاں ذکر ہے۔ تو یہ سوال ہم نے اپنے استاد سے کیا، انہوں نے یاسین فادانی سے کیا، یہ چلا گیا امام شافعی تک۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک سے سوال کیا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو مجھے کہا کہ بیٹا اپنا کام کرو۔ امام مالک نے امام شافعی کیا کہا کہ بیٹا اپنا کام کرو۔ کیوں؟ وجہ کیا بتائی؟ لیس من المروۃ اخبار الرجل عن سنہ، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنی عمر بتائے۔ عمر بتانے میں کیا ہوتا ہے کہ اگر شاگرد کے سامنے اس کی عمر کم ہوئی تو وہ حقارت کرے گا، دل میں اہمیت قدر جو ہوگی نکل جائے گی، اس کو استفادے میں فائدہ نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں یار یہ تو ہمارا استاد ہم سے عمر میں بھی چھوٹا ہے، ارے یار کیا ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو جو بھی باتیں سنی ان کی برکتیں ختم۔ اور اگر عمر میں بڑا ہوگا تو پھر آئے گا استاد ہمارا بوڑھا ہے، تو پھر جو اہمیت دل سے نکل جائے گی۔ لہٰذا یہ عمر کا سوال نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب یہ تمام روات اس میں متفق ہوں کہ ہر شاگرد نے استاد سے عمر کا سوال کیا ہے، اس لیے آپ آہستہ سے آرام سے ادب سے آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ کی عمر کتنی ہے۔ بھائی اپنا کام کرو، آپ کا عمر سے کیا واسطہ ہے؟ اگر عمر میری کم ہو تو حقارت دل میں آئے گی، اگر میں عمر بڑی بتاؤں تو آپ کہیں گے بوڑھا، تو بھئی اہمیت نکل جائے گی۔ لہٰذا تم اپنا کام کرو، ٹھیک ہے؟ اور آگے ہے مسلسل بالتبسم، کہ اس میں مسکراہٹ میں سارے استاد جمع ہو گئے اس حیت میں۔ یہ کوئی حدیث نہیں، لطیفہ ہے۔ اب وہ بھی آپ سننے، چونکہ ہمیں ملا ہے تو چلو آپ کو سنا رہے ہیں۔ ہمارے شیخ کو ملا یاسین فادانی سے، وہ مسکرا رہے تھے۔ یہ اسی تبسم کے ساتھ یہ سلسلہ چلا گیا ثابت بنانی تک، وہ بھی مسکرا رہے تھے۔ انس بن مالک سے وہ بھی مسکرا رہے تھے۔ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی نے جو حدیث سنائی تو وہ بھی مسکرا رہے تھے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جبرائیل جب حدیث مجھے سنائی تو جبرائیل بھی مسکرا رہے تھے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ آخری انسان جو آخری جنتی جب جنت میں جائے گا تو پتہ ہے کیا کرے گا؟ وہ آخری جہنمی ہوگا، جہنم سے نکلنے میں بھی آخری، جنت میں جانے میں بھی آخری۔ جب اللہ جہنم سے نکالے گا پھر اللہ اس کو باہر کرے گا، یہ صرف جنت کو دیکھ رہا ہوگا۔ پھر کہے گا یا اللہ مجھے دروازے کے قریب کر لو۔ دروازے قریب آئے گا، پھر اللہ کہے گا وعدہ کر تو اور کوئی سوال نہیں کرے گا؟ تو انہوں نے کہا وعدہ پکا، میں اور کوئی سوال نہیں کروں گا، تیری عزت عظمت کی قسم ہے، تیری جلال کی قسم ہے، اور سوال نہیں کروں گا۔ پھر آگے تھوڑی دیر بعد اہل جنت کے مزے دیکھے، پھر کہا کہ اور مجھے قریب کر لو۔ اللہ کہے گا آدم کے بیٹا کتنا بڑا غدار ہے، تو پکے وعدے مجھے تو نے دیے کہ میں اور کوئی سوال نہیں کروں گا، آپ نے پھر مجھ سے سوال کیا۔ پھر اللہ اس کو اور قریب کر دے گا، پھر کہے گا، پھر تھوڑی دیر صبر کر کے پھر کہے یا اللہ مجھے صرف گیٹ کے اندر کر لے۔ تو اللہ کہے گا آدم کے بیٹا تو کتنا بڑا غدار ہے، کتنے پکے وعدے میرے ساتھ کیا، اب کہتا گیٹ سے اندر کر لے۔ کہتا یا اللہ پھر میں تیری مخلوق میں سے میں بدقسمت کیوں بنوں؟ تو لہٰذا اتنا کہ آپ صرف مجھے اندر کر لیں۔ پھر جب اندر ہو جائے گا پھر کہے گا یا اللہ اب یہاں جنت میں کوئی جگہ بھی نہیں، جنت کو کوئی جگہ بھی خالی نہیں۔ تو اللہ کہے گا کہ یعنی تو تمنائیں کر، پھر وہ تمنائیں کرے گا، اس کا 10 گنا اللہ اس کو دے گا۔ تو اب یہ روایت آپ نے پڑھی ہے بخاری شریف میں، لیکن اس انداز سے اسی سند کے ساتھ نہیں۔ اس میں یہ ہے کہ مانا اللہ کے نبی جب حدیث سنا رہے تھے اس فرق کی دیکھیں کہ انسان ہے خدا سے وعدے کرتا ہے، پھر اللہ سے وعدے کر کے پھر آگے یعنی وہ سوال کرتا ہے، تو دیکھو کتنا انسان کی فطرت میں حرص ہے اور کتنا وہ وعدے خلافی انسان کی فطرت میں ہے۔ تو بات بھی سنا رہے تھے، اللہ کے نبی مسکرا بھی رہے تھے، جبرائیل بھی اس طرح، ہر استاد بھی، آپ کے چہرے میں مسکراہٹ ہے، ہم بھی میرے چہرے میں مسکراہٹ ہے، اس میں تمام حضرات جو ہیں نا وہ تبسم میں کیا ہو گئے، جمع ہو گئے۔ تو یہ ہے مسلسل بالتبسم۔ حدیث آپ کی پہلے بھی پڑھی ہوئی ہے، اب بھی اسی سند کے ساتھ آپ کو مل گئی، میں نے آپ کو اس کی بھی اجازت دے دی۔ آگے یہ اس میں وہ ہے کہ بھئی وہ تو حدیث ہے لیکن یہ حدیث نہیں، یہ تو ایک لطیفہ ہے جس میں سارے معنی استاد شاگرد
ان کو ہنسی آ گئی اور مسکراہٹ بھی۔ تو اس میں ہمارے شیخ کوئی روایت یاسین فادانی سے ملی، ان کو عمر ہمدان سے اس طرح یہ چلی گئی سفیان بن عیینہ تک۔ ان نے ایک چھوٹے بچے کو دیکھا مسجد میں آیا، تو مسجد والے جو ہیں انہوں نے ان کو معمولی سمجھا اور دیکھا کہ یہ چھوٹا بچہ ہے، عمر اس کی چھوٹی ہے۔ تو سفیان ان کو کہنے لگا کہ بھئی تم چھوٹے بچے کی حقارت کرتے ہو، اس کو معمولی سمجھتے ہو، مسجد میں آنے نہیں دیتے ہو، تم بھی تو چھوٹے تھے۔ تو قال سفیان کذالک کنتم من قبل، کوئی وقت تھا آپ بھی چھوٹے تھے۔ ہمارے ایک بنورٹان میں پڑھاتا تھا، تو ہمارے جامعہ کے وہاں کے استاد تھے، امتحان گاہ میں استاد تھے، بڑے قابل تھے، مولانا محمد صاحب بڑے قابل تھے، اور محترم صاحب مولانا نبی اللہ صاحب کے بھی استاد تھے۔ تو طلباء کی تو عادت ہے نا، استادوں کو سے پوچھتے ہیں کس طریقے سے وہ اشارہ کو مل جائے تاکہ ہم ذرا کچھ اپنا کام نکالیں۔ تو نمونہ تو سوال کا کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کسی رویے سے استاد سے کوئی بات کھل جائے۔ تو باقی استاد تو احتیاط کرتے تھے، مولانا محمد صاحب جب آ جائے تو لائن لگ جائے۔ ان کو پتہ نہیں چلتا تھا، وہ جو سوال کریں تو وہ جواب ایسا دے کہ ان کا وہ سوال بھی حل کر دے، اور غیر شعوری طور پہ حل ہو جاتا، تو ان کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ تو اس طرح پھر ایک نے پوچھا، دوسرے کو، تیسرے کو، پھر اس طرح جو نگران تھے انہوں نے شکایت کی مولانا نبی اللہ صاحب کو، کسی آپ کے استاد ہیں، ہم سب سے بڑے ہیں، مولانا محمد صاحب آتے ہیں کلاس میں تو پھر یہ لڑکوں کو بتاتے ہیں۔ مولانا جب آئے تو چونکہ مولانا حبیب اللہ صاحب کے استاد تھے، انہوں نے ادب کے ساتھ کہا، استاد جی دیکھیں آپ جو ہے امتحان گاہ میں لڑکوں کو بتاتے ہیں۔ اس کا تکیہ کلام تھا دانا، دانا، وہ دانا، انہوں نے کہا دانا دیکھو آپ کو بھی تو بتاتے تھے کوئی وقت ایسا گزرا تھا، دیکھو آپ کو بھی تو بتاتے تھے نا۔ مولانا کا جو غصہ سارا ختم ہو گیا، ہنس پڑے۔ تو کبھی کوئی بات ایسی ہوتی ہے۔ تو سفیان نے کہا کہ بھئی آپ بھی تو کبھی چھوٹے تھے، فمن اللہ علیکم، اب اللہ نے احسان کیا، تم بڑے بن گئے ہو، مسجد میں آ رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، اب تمہیں کوئی کچھ نہیں کہتا، اب چھوٹے بچوں کو کیوں حقارت کرتے ہو؟ پھر سفیان کہنے لگا یا نصر لو رأیتنی، اپنے شاگرد کو کہا، سفیان نے اپنے شاگرد کو کہا نصر، وہ ایک عجیب منظر تھا، اگر آپ مجھے دیکھتے، ولی عشر سنین، کہ میری عمر تھی 10 سال، طولی 5 اشبار، قد میری تھی 5 بالشت، یعنی چھوٹا، قد میری تھی کلی 5 بالشت، وجہی کدینار، چھوٹا بچہ، میرا چہرہ ایسا ہے جیسے دینار چمکتا ہے، وَأَنَا شُعْلَةٌ مِّن نَّارٍ، ایسا خوبصورت کہ گویا کہ آگ کا شعلہ ہوں، وَثِيَابِي صِغَارٌ، جب میں چھوٹا تو میرے کپڑے بھی چھوٹے، وَأَكْمَامِي قِصَارٌ، میرے آستین بھی چھوٹے، وَذَيْلِي بِمِقْدَارٍ، میرا دامن ایک خاص چھوٹے مقدار کے ساتھ، وَنَالِي كَآذَانِ الْفَارِ، میرے موزے جیسے چوہے کے کان، بالکل چھوٹے، اختلف الی علماء الامصار، میرے پاس بڑے بڑے شہروں کے عالم آتے، مثل زہری و عمر بن دینار، اجلس بینہم، بڑوں کے بیچ میں ایسا بیٹھتا جیسے 2 لکڑوں کے بیچ میں کیل، کل مسمار، و محبرتی کل جوزہ، اور میری قلم دان ایسی جیسے اخروٹ۔ اور جب مسجد میں داخل میں ہوا تو کہنے لگے کہ اوسعوا للشیخ الصغیر، یہ چھوٹے شیخ کے لیے جگہ بناؤ۔ پھر ابن عیینہ اس کو مسکراہٹ اس پہ آئی، ہنسنے لگا، آپ بھی ہنس رہے ہیں کہ ایک وہ سجا بندی ہے، وہ ایسے انداز سے ان کو تنبیہ کی کہ دیکھو بھئی تم بھی تو چھوٹے تھے۔ پھر اپنا قصہ سنایا کہ ایک وقت یہ تھا کہ بڑوں کے بیچ میں ایسا لگتا کہ سمسار، زہری اور عمر بن دینار کے درمیان میں بیٹھتا تو ایسے جیسے 2 لکڑوں کے درمیان میں کیل، لیکن پھر مجھے ان کے ساتھ بیٹھنے کا اللہ نے شرف عطا کیا، جب میں کسی حلقے میں آتا تو کہتے ہیں کہ بھئی اسی کے لیے جگہ بناؤ۔ تو بھائی چھوٹے بھی جب بڑوں کے مجمع میں آئیں گے تو ان کو بھی تو کوئی مقام ملے گا، تو ان کو موقع دینا چاہیے، مقصد گویا کہ یہ تھا۔ اس کی بھی میں نے آپ کو اجازت دی۔
اچھا، اور اس کے بعد جو ہے پھر آگے ایک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ مسلسل بالاتقاء کہ تکیہ اور سمجھا کہ سہارا لگانے میں تمام روات جمع ہو گئے. یاسین فادانی سے وہ بھی سہارا لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. عمر حمدان مارسی سے اسی تسلسل کے ساتھ یہ روایت چلی گئی. بکر بن فرات وہ متقی قال قرأت علی انس بن مالک رضی اللہ عنہ متقئ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احسن اللہ خلق رجل ولا خلقہ فتطعم النار. اللہ نے کسی بندے کی یعنی تخلیق کو یعنی اس لیے اچھا نہیں کیا، حسین اس لیے نہیں بنایا کہ اس کو نار کھائے. تو اللہ تعالیٰ کسی کو جو خوبصورت انسان اللہ نے جس کو بنایا ہے وہ اس لیے نہیں کہ نار کے غذا بنے. تو یہ حدیث سنائی اور اس طریقے سے سہارا لگا کر کے یوں سنائی. میں بھی اس طرح سہارا لگا آپ کو سنا رہا ہوں کہ اللہ نے جو انسان حسین انسان اللہ نے پیدا کیا ہے نا، وہ اس لیے نہیں پیدا کیا کہ اس کو نار کھائیں. یہ تو انسان اپنے لیے خود یہ سب کچھ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ جہنم میں جائے. اچھا، یہ ہو گیا مسلسل بالاتقاء. آگے مسلسل بالمکیین کہ سارے مکی ہیں. تو آپ چونکہ مکی نہیں اور میں ان دنوں میں مکے میں مقیم تھا، لہٰذا مجھے اجازت مل گئی، آپ کے لیے اجازت نہیں ہو سکتی. اور اس کے بعد پھر جو ہے آگے ایک جو ہے یہ ہے مسلسل بضیافت. آج کی اجازت تھوڑا یہ پورا کر لیں، آج اجازت چاہتے ہیں. مہربانی، جزاکم اللہ. تو اس میں یہ ہے کہ دو چیزوں کی ضیافت، دو سیاہ چیزیں کہ ہر شاگرد ہر استاد نے شاگرد کی ضیافت کی ہے اور دو سیاہ چیزیں ان کو کھلائی ہیں. تو ایک ان میں جو ہے زمزم ہے اور ایک کھجور ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس میں ہماری ضیافت ہمارے استاد نے کی، ان کو ضیافت یاسین فادانی نے عمر حمدان مارسی سے جعفر صادق تک یہ سند چلی گئی. اور اپنے ابا محمد باقر سے انہوں نے کہا میری ضیافت زین العابدین نے کی، علی بن حسین نے. اور انہوں نے کہا میری ضیافت حضرت میرے ابا حسین بن علی بن ابی طالب نے کی. انہوں نے کہا میری ضیافت میرے ابا حضرت علی نے کی. حضرت علی نے کہا کہ میری مہمانی اللہ کے نبی نے کی. اور وہ دو سیاہ چیزیں، ایک کھجور ایک پانی. پھر فرمایا کہ دیکھیں کوئی اگر کسی مومن کی ضیافت کرتا ہے، ایک مومن کو اگر مہمانی دیتا ہے تو گویا کو اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی مہمانی کی. جو دو مومنوں کی ضیافت کرتا ہے گویا کہ اس نے ابا آدم اور امی حوا کی ضیافت کی. جو 10 کی ضیافت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کے عمل کے برابر ثواب دیتا ہے جنہوں نے پوری زندگی روزے، نمازیں، حج، عمرے کیے. قیامت تک اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کا اس کو اجر دیتا ہے جو 10 بندوں کی ضیافت کریں. تو اب یہ حدیث تو میں نے آپ کو سنائی ہے، لیکن اب اس وقت ثواب بھی بڑا ہے، ضیافت کرنے کی دل بھی کہتی ہے، لیکن نہ میرے پاس کھجور ہے نہ زمزم ہے. اب آپ کی ضیافت کیسے کروں؟ یہ تو آپ کی ہے نا، میری تو ہے نہیں. اچھا، مجھے ہدیہ کرتے ہیں، کہاں ہے؟ مجھے دے دو، پھر قبضہ کرو، دو گے تو میں مالک بنوں گا نا. اچھا، اب یہ میری ملکیت ہے بھائی، ماشاء اللہ. اور یہ کھجور ہے، یہ بھی میری ملکیت ہو گئی. اب ایسا رکھیں اس کو رکھیں.